عید الاضحیٰ، جسے ہم بقرعید کے نام سے بھی جانتے ہیں، مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا تہوار ہے اور پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مسلمان اس دن ایک خاص عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قربانی کی تاریخ کیا ہے اور اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ یوں تو قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی وجود کی تاریخ قدیم اور پرانی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قربانی اور نذرانہ کا رواج حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے وقت سے ہی ہو چلا تھا۔ ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی اور نذرانے کا ذکر تو تورات و انجیل کے علاوہ خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ موجودہ قربانی، جس کو ذی الحجہ کی مخصوص تاریخوں میں مسلمانان عالم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ خدائے بزرگ و برتر کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، آپ کی پوری زندگی امتحان و آزمائش سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب کیا تھا، سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ: ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بیٹے کے اس جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ مکرمہ سے ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو شیطان نے منی میں 3 جگہوں پر انہیں بہکانے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے 7 کنکریاں ان کو ماریں، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ آخر کار رضائے الہی کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا اور اس وقت تک چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ترجمہ: اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک میڑھا بھیج دیا گیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا اور اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ مقبول ہوا کہ اس واقعے کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔